الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ میرے محترم دوستو اور بھائیو، ہر انسان نے اپنے ذہن میں ایک منزل مقرر کی ہوتی ہے اور اس منزل کو مقرر کر کے وہ اپنی کوشش کرتا ہے اور کوشش کرتا چلا جاتا ہے اور یہ دیکھتا چلا جاتا ہے کہ میں اپنے مقصد میں کتنا کامیاب ہوا۔ دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں ان سب نے اپنے لیے ایک منزل طے کی ہے اور وہ اس کے لیے محنت کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں۔ دنیا میں کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی زندگی کا مقصد اور ان کی انتہائی منزل بس یہ ہے کہ اچھا گھر ہو، اچھی گاڑی ہو، اچھی پوشاک ہو، پیسہ خوب ہو، دنیا کی ریل بیل ہو، یہ ان کی منزل ہے۔ لہٰذا وہ اس کو حاصل کرنے میں دن رات لگے ہوئے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ والی بات حاصل ہو جائے تو بس پھر مزے ہی مزے ہیں۔ یہ انہوں نے ذہن بنا لیا ہے۔ بعض لوگوں نے اپنا یہ ذہن بنا لیا ہے کہ اگر ہم حکومت میں آ جائیں، کسی بڑے عہدے پہ آ جائیں تو یہ ہماری منزل ہے اور یہ منزل مل جائے تو پھر مزے ہی مزے ہیں۔ لہٰذا وہ حکومت میں آنے کے لیے مختلف منصوبے بناتے ہیں اور مختلف راستے اختیار کرتے ہیں، کرتے رہتے ہیں۔ کسی کو مل جاتی ہے، کسی کو نہیں ملتی۔ بعض لوگوں کی منزل یہ ہوتی ہے کہ ہمارے جاننے والے زیادہ ہوں، شہرت ہو، بہت جاننے والی دنیا ہو، ہمارے فالوور زیادہ ہوں۔ اس کے لیے وہ کوشش کرتے رہتے ہیں۔ ساری زندگی وہ اسی پہ خرچ کر دیتے ہیں کہ میرا نام اونچا ہو اور میری شہرت ہو، میری عزت ہو۔ یہ جتنی منزلیں ہیں یہ منزل بننے کے قابل ہی نہیں ہیں۔ پیسے والا ہونا، اچھے گھر والا ہونا، اچھی گاڑی والا ہونا، یہ کیا منزل ہوئی؟ یہ تو کوئی منزل نہیں۔ کیا زیادہ پیسے والے، کیا اچھے بنگلے میں رہنے والے، کیا اچھی گاڑیوں میں گھومنے والے، کیا ان کے پاس گاڑیاں اور پیسے اور گھر یہ ہمیشہ رہتے ہیں جی؟ ہمیشہ تو نہیں رہتے۔ تھوڑے وقت کے لیے ملتی ہیں چیزیں، یہ ہمیشہ کے لیے تو نہیں ملتی، تھوڑے وقت کے لیے ملتی ہیں۔ اور اگر شہرت مل جائے تو یہ بھی ہمیشہ تو نہیں رہتی۔ کوئی
چاہے کتنا ہی مشہور ہو جائے، آخر ہی اس نے بے نام و نشان ہونا ہے، آخر ہی اس نے ایسا ہو جانا ہے کہ اس کی اپنی نسل بھی اسے نہ پہچانے۔ کوئی عہدے پہ پہنچ جائے تو عہدے پہ پہنچنے کے بعد کیا وہ موت سے بچ جائے گا؟ کیا وہ تقدیر کو ٹال دے گا؟ کیا وہ اللہ سے لڑ لے گا؟ کیا وہ اپنی آخرت کو اپنے عہدے کی طاقت سے حاصل کر لے گا؟ بالکل بھی نہیں۔ یہ جتنی منزلیں آج ہم لوگوں نے اپنے دل دماغ میں طے کر دی ہیں، میرے دوستو، یہ منزلیں نہیں، یہ منزلیں نہیں، یہ دھوکہ ہے، یہ دھوکہ ہے، یہ دھوکہ ہے۔ یہ ایسے دھوکہ ہے جیسے ایک آدمی کو بہت پیاس لگی ہوئی ہے اور وہ کسی ریگستان میں ہے۔ ریگستان، پتہ نہیں آپ لوگوں نے ریگستان دیکھے نہیں دیکھے، آپ لوگوں کے پاس تو ہر طرف سبز پہاڑ ہیں۔ ریگستان ہمارے ہاں ہے، سندھ میں، پنجاب میں، تھرپارکر، چولستان، وہاں ریت ہی ریت، ریت ہی ریت، کوئی درخت نہیں، کوئی سبزہ نہیں، کوئی پھل پھول نہیں، سفید ریت ہے چاروں طرف۔ جیسے سمندر میں جہاں نظر ڈالو پانی ہی پانی، اس طرح ریگستانوں میں جہاں نظر ڈالو ریت ہی ریت، ریت ہی ریت۔ جب دوپہر کا وقت ہوتا ہے اور سورج کی شعاعیں اس ریت پہ پڑتی ہیں تو وہ ریت ایسے چمکتی ہے کہ دور سے دیکھنے والے کو وہ پانی معلوم ہوتا ہے۔ تو اگر کسی کو پیاس لگی ہوئی ہو، شدید پیاس لگی ہوئی ہو، تو ریگستانوں میں پانی کی بھی بہت کمی ہوتی ہے، دور دراز کنویں ہوتے ہیں، وہاں سے پانی بھر کے لانا ہوتا ہے۔ اب دور سے اس کو چمکتی ہوئی ریت ایسے نظر آ رہی ہے جیسے پانی کا کوئی چشمہ ہے جو بہہ رہا ہے۔ چنانچہ یہ پیاسا اسے پانی سمجھ کر وہاں دوڑنا شروع کرتا ہے، چلنا شروع کرتا ہے، چلنا شروع کرتا ہے۔ پہلے ہی تھکا ہوا ہوتا ہے، پہلے ہی پیاسا ہوتا ہے، پہلے ہی بھوکا ہوتا ہے، مزید پھر پانی کے دھوکے میں آ کر وہ اور زیادہ دوڑ لگاتا ہے، اور زیادہ کوشش کرتا ہے، اور اس کی پیاس اور بڑھ جاتی ہے، اور جو جگہ اسے چمکتا ہوا پانی دکھائی دیتی ہے، جب وہاں پہنچتا ہے تو اسے لگتا ہے کہ نہیں، پانی تو آگے ہے، لہٰذا وہ دوڑتے 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 آخر ہی تھک کے چور ہو جاتا ہے اور بے بس ہو جاتا ہے، اور اسے پتہ چلتا ہے کہ جو مجھے پانی نظر آتا ہے وہ پانی نہیں ہے، وہ چمکتا ہوا ریت ہے۔ تو دنیا کی جتنی چیزیں جس کو منزل بنایا جاتا ہے، جن کو لوگ اپنے دل دماغ پہ سوار کر لیتے ہیں اور ان کو اپنی منزل بنا لیتے ہیں، یہ سب ایسے ہیں جیسے سراب، اس کو کہتے ہیں سراب۔ سراب اس ریت کو کہتے ہیں جب اس پہ دھوپ کی شعاعیں پڑتی ہیں تو وہ چمکتا ہے، چمکتا ہے تو وہ پانی نظر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً، یہ وہ ریت ہے کہ جس کو پانی سمجھ کے پیاسا دوڑتا ہے، لیکن اسے وہ حاصل نہیں ہوتا۔ وہ پانی ہے ہی نہیں تو حاصل کیسے ہو؟ وہ پانی ہی نہیں، حاصل کیسے ہو؟ لوگ شہرت کے طالب بن کر اپنی زندگیاں بھاگ بھاگ کے مشہور ہونے میں لگا دیتے ہیں، اچانک حضرت ملک الموت تشریف لے آتے ہیں، ایک جھٹکا لگاتے ہیں، زندگی کی ساری شہرت کی بنی ہوئی عمارت کو ڈھا دیتے ہیں اور بے نام و نشان کر کے اسے قبر کے کھڈے میں اس کے اپنے ہی رشتہ دار ڈال دیتے ہیں۔ جو پیسے کی دوڑ لگاتے ہیں، مال کی دوڑ لگاتے ہیں، گاڑی کی دوڑ لگاتے ہیں، اچھا گھر بنانے ہی کو اپنی منزل سمجھتے ہیں، وہ عالی شان گھر بنا لیتے ہیں اور گاڑی والے بھی ہو جاتے ہیں، گاڑی کے مالک بھی ہو جاتے ہیں، ان کے کپڑے بھی اچھے ہوتے ہیں، بڑے مہنگے مہنگے ان کے پاس موبائل ہوتے ہیں اور ان کے آس پاس گارڈوں کی گاڑیاں بھی ہوتی ہیں، لیکن وہ سمجھے تھے کہ یہی منزل ہے، لیکن جب موت آ کے اسے سب چیزوں سے جدا کر دیتی ہے تو اس وقت ان کو پتہ چلتا ہے کہ یہ تو منزل ٹھیک نہیں تھی۔ یہ کیا منزل ہوئی کہ ایک دم زیرو ہو گئے، ایک دم زیرو ہو گئے۔ منزل کیا ہونی چاہیے؟ منزل کا تعین انسان اپنی عقل سے کرے گا تو دھوکہ کھائے گا،
ठोकर खाएगा, भटक जाएगा, गलत फैसला कर बैठेगा। मंजिल का जो तयन है वो हमने नहीं करना, वो उसने करना है जिसने हमें बनाया है और भेजा है। अल्लाह ताला मंजिल का तयन फरमाते हैं, मेरे बंदे तुमने किस चीज़ पे जोर लगाना है, किस चीज़ पे अपनी ताकत खर्च करनी है, कौन सी मंजिल को तुमने पाना है, ये अल्लाह ने तय किया है। चुनांचे अल्लाह ताला फरमाते हैं, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामह फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उद्ख़िलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़ वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। पहले जुमले में अल्लाह ताला ने दुनिया की तमाम चीज़ों को मंजिल बनाने की नफ़ी कर दी। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, चाहे तुम दुनिया में कितने बड़े आदमी बन जाओ, आखिर मौत आएगी और ज़ीरो हो जाओ। लिहाजा दुनिया की कोई चीज़ तो इस काबिल ही नहीं कि उसे मंजिल बनाया जाए। अब किसको मंजिल बनाया जाए? अल्लाह ताला फरमाते हैं, फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उद्ख़िलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़ वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। मंजिल ये है कि आप ऐसी कोशिश करें, ऐसी मेहनत करें, ऐसी जिद्दोजहद करें, ऐसी कोशिश करें कि कल क़यामत के दिन जब अल्लाह के सामने हिसाब किताब के लिए पेशी हो तो आपके लिए जहन्नम से छुटकारे और जन्नत के दाखिले का फैसला हो। ये है मंजिल। जहन्नम से छुटकारा मिल गया और जन्नत में दाखिला मिल गया तो ये वो मंजिल है जो मंजिल कभी छूटेगी नहीं। जन्नत वाला जन्नत में जाएगा तो वो कभी जन्नत से निकलेगा नहीं। जहन्नम से जिसके बचने का फैसला हो गया उसके लिए दोबारा फैसला करके उसको जहन्नम में नहीं डाला जाएगा। जो जहन्नम से बचा लिया गया, जन्नत में दाखिल कर दिया गया, वो है असल कामयाब। हमारे नबी का इरशाद है, जब जन्नत वाले जन्नत में चले जाएंगे और जहन्नम वाले जहन्नम में जा चुकेंगे तो एक फरिश्ता ऐलान करेगा, या अहलल जन्नह खुलूदुन ला मौत। ए जन्नत वालों, हमेशा मज़े करो, अब कभी तुम्हें निकाला नहीं जाएगा, कभी तुमसे ये नेमतें छीनी नहीं जाएंगी और कभी तुम पे मौत नहीं आएगी। और जहन्नम वालों को ऐलान सुनाया जाएगा, वया अहलन नार खुलूदुन ला मौत। ए जहन्नम वालों, जितने मज़े करने थे तुमने दुनिया में कर लिए, अब तुम्हारे लिए जहन्नम की आग के सिवा कुछ नहीं, हमेशा इसमें जलते रहोगे, न तुम्हें निकाला जाएगा न तुम्हें मौत आएगी। ये है असल बात जिसको समझना चाहिए। वो सारी दुनिया के लोग दीवाने हैं जिन्होंने अपनी मंजिलें इस फानी दुनिया की चीज़ें मुकर्रर कर दी हैं, इस फानी दुनिया की चीज़ों को अपनी मंजिल बना लिया है। कितने लोग, कितने नौजवान मिलते हैं कि जी दुआ करें, यूके का वीज़ा अप्लाई किया हुआ है, दुआ करें, कोई वजीफा बताएं, यूके पहुंच जाएं। भाई यूके जाके क्या करेंगे? यूके जाएंगे, डॉलर कमाएंगे, पाउंड कमाएंगे, मज़े करेंगे, यहाँ पैसे भेजेंगे, यहाँ बड़ा बंगला बनाएंगे, कोठी बनाएंगे, बीवी भी खुश रहेगी, बच्चे भी खुश रहेंगे, हम भी खुश रहेंगे। अच्छा फिर क्या होगा? आखिर मरना तो फिर भी है। मूसा अलैहिस्सलाम के पास हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम आए रूह कब्ज़ करने के लिए। तो मूसा अलैहिस्सलाम को आ गया गुस्सा, उन्होंने ज़ोर से थप्पड़ मारा हज़रत इज़राइल को। इज़राइल अलैहिस्सलाम गए अल्लाह के पास, अल्लाह आपने इनके पास भेज दिया, ये तो मुझे मार रहे हैं। पहले हज़रत इज़राइल नज़र आते थे। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, आप मूसा अलैहिस्सलाम के पास जाएं और उनसे कहें कि ए मूसा, आप मौत को क्यों नहीं पसंद कर रहे? आपको जीना है, कितना जीना चाहते हैं आप? जितना आप जीना चाहते हैं ना, हम आपके लिए उतना फैसला कर देते हैं। 100 साल, 200 साल, 400 साल, 600 साल, 800 साल, कितना? हज़रत इज़राइल आए, कहने लगे अल्लाह ताला ने भेजा है, आप जीना चाहते हैं तो आपको कितना जीना है? 100 साल, 200 साल, 600 साल, 1000 साल का अगर जितना भी कहूँ उतनी मुझे ज़िंदगी मिल जाएगी। फिर क्या होगा? का मौत तो फिर भी आएगी। तो कहा जब मरना ही है तो फिर देर से क्यों, फिर अभी ले चलो। चनाचे मूसा अलैहिस्सलाम ने उनको रूह कब्ज़ करने की इजाज़त दे दी।
کرنا ہے۔ دنیا کی کوئی چیز اس قابل نہیں ہے کہ جس پہ ہم اپنی ساری صلاحیتیں خرچ کریں۔ صلاحیتیں خرچ کرنی ہیں تو اس بات پہ کریں کہ اللہ راضی ہو جائے، اس بات پہ کریں کہ جہنم سے نجات مل جائے، اس بات پہ کریں کہ جنت میں داخلہ مل جائے، اس بات پہ کریں کہ آخرت سنور جائے۔ دنیا مقدر کی ہے، جس کے لیے جتنی لکھ دی گئی ہے اس سے زیادہ نہ اس کی بڑھ سکتی ہے نہ اس کی گھٹ سکتی ہے۔ انسان کتنا نا سمجھ ہے، جو چیز پہلے سے تقسیم شدہ ہے اس کے لیے زور لگا رہا ہے، اس کے لیے زور لگا رہا ہے، اور جس چیز کو کوشش پر موقوف کیا گیا ہے اس میں اللہ پہ بھروسہ کر رہا ہے۔ اللہ بڑا غفور رحیم ہے۔ دنیا کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کو غفور رحیم نہیں مانتا کہ جب کماؤ نہ کماؤ اللہ غفور رحیم ہے، خود ہی کھلائے گا۔ دنیا کے معاملے میں ایڑی چوٹی کا زور لگاتا ہے، اپنی ساری صلاحیتیں خرچ کرتا ہے، لیکن آخرت کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کے غفور ہونے اور رحیم ہونے پہ اپنی کوشش کو چھوڑ دیتا ہے۔ میرے دوستو، یہ انسان کی کتنی بڑی ناسمجھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں اپنی امت کو اپنے قول سے، اپنے عمل سے اس بات کی ترغیب دی ہے، یہ بات سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ دنیا مقدر کے ساتھ ہے لیکن آخرت کے لیے کوشش کرنی پڑتی ہے، اور آخرت باقی ہے، دنیا فانی ہے۔ اب علیہ السلام کا ارشاد ہے ان الدنیا والآخرۃ ذرتان۔ آپ فرماتے ہیں کہ دنیا ایسے ہے جیسے ایک خاوند کی دو بیویاں۔ دنیا اور آخرت آپس میں ایسے ہیں جیسے ایک خاوند کی دو بیویاں۔ جس کی دو بیویاں ہوتی ہیں اس بیچارے کے ساتھ ہر وقت ٹینشن ہوتی ہے، ہر وقت مسئلہ ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک کو راضی کرتا ہے تو دوسری جلتی ہے، دوسری کو راضی کرتا ہے تو پہلے والی جلتی ہے، سمجھ رہے ہیں نا، جلتی ہے۔ اسے حسد ہوتا ہے کہ اس سے اتنا پیار کیوں کر رہا ہے، اس سے پیار کرے تو یہ جلتی ہے، اس سے پیار کرے تو وہ جلتی ہے۔ اس لیے وہ بیچارہ ہمیشہ کشمکش میں ہی رہتا ہے کہ جاؤں تو کہاں جاؤں۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے دنیا اور آخرت ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک خاوند کی دو بیویاں۔ آپ دنیا کو نصب العین بنائیں گے تو ضرور آخرت کا نقصان کریں گے، اگر آپ آخرت کو نصب العین بنائیں گے تو دنیا آپ کو ٹوٹتی ہوئی ضرور نظر آئے گی۔ لہذا دنیا کا ٹوٹنا برداشت کرنا ہے، آخرت کا نقصان برداشت نہیں کرنا۔ آخرت کا نقصان برداشت نہیں کرنا، دنیا کا کر لینا ہے۔ یہ ہمارے نبی نے اپنی امت کی ذہن سازی کی ہے، قول سے بھی عمل سے بھی۔ چنانچہ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہنے لگے یا رسول اللہ، جنگ ہوئی تھی کفار کی اور ہمارے نبی کے صحابہ کی، تو اس میں مال غنیمت ملا تھا۔ کفار سے جو مال لیا جاتا ہے اس کو مال غنیمت کہتے ہیں۔ پھر اس میں یہ ہوتا ہے کہ جس کے حصے میں جو آ جائے تو اس کے حصے میں جو آیا ہوا ہوتا ہے اگر وہ اس کے کام کا ہوتا ہے تو وہ رکھ لیتا ہے، ورنہ اس کو بیچ دیتا ہے، پھر کام کی چیز لے لیتا ہے۔ ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آئے، یا رسول اللہ، آج جو میرے حصے میں غنیمت کا مال آیا تھا میں نے اس کو بیچ دیا، کچھ اور خریدا، اس کو بیچا، کچھ اور خریدا، یوں میں سارا دن خریدتا رہا، بیچتا رہا، خریدتا رہا، بیچتا رہا، تو آج مجھے اتنا نفع ہوا ہے کہ کسی اور مجاہد کو اتنا نفع نہیں ہوا۔ اب علیہ السلام نے حیرت سے پوچھا اچھا کتنا نفع ہوا ہے؟ کہا جی مجھے 200 اوقیہ چاندی نفع ہوا ہے آج، 300 اوقیہ چاندی۔ کتنا نفع ہوا ہے؟ 300 اوقیہ چاندی نفع ہوا ہے۔ ایک اوقیے میں 40 درہم ہوتے ہیں، ایک اوقیے میں 40 درہم، تو 300 اوقیے میں کتنے درہم بنیں گے؟ ہیں جی 12,000۔ اور پھر 4.25 درہم کا ایک چاندی کا تولہ ہوتا ہے، ایک تولہ 4.25 درہم کا ہوتا ہے، تو 12,000 درہموں کے تقریباً 5,000 تولے چاندی بنے گی، 5,000 تولے چاندی۔ اور ایک تولہ چاندی کتنے کا ہے آج کل؟ 2,500 روپے، 3,000 روپے، 2,500 روپے، چلو 2,000 لگا لیں۔ اب 2,000 کو ضرب دیں 5,000 سے تو کتنے بن گئے؟
करोड़ रुपए बन गए। कितने बन गए? 1 करोड़ रुपए। अब आप बताइए, जिस आदमी को एक दिन में 1 करोड़ का नफा हो तो खुश तो होगा ना, खुश तो होगा। तो अल्लाह के नबी को आके बताया, या रसूलल्लाह आज मुझे इतना नफा हुआ है। आपने सलाम ने फरमाया, अच्छा इतना नफा हुआ है, लेकिन क्या मैं तुम्हें इससे भी ज्यादा नफे की चीज बताऊं? का बताइए। फरमाया, जब फर्ज नमाज पढ़ चुको तो 2 रकात मजीद नफिल भी पढ़ लिया करो। फर्ज नमाज के बाद 2 रकात नफिल पढ़ना तेरे 300 ओकिया चांदी के नफे से ज्यादा बेहतर है। अब देखिए, अल्लाह के नबी अपनी उम्मत की और अपने सहाबा की, अपने शागिर्दों की क्या तरबियत कर रहे हैं। इस बात को सामने रखकर आज सारे मुसलमान अपने आप को परखें कि हम कहाँ अपनी जान खपा रहे हैं, कहाँ अपनी जिंदगियां लगा रहे हैं, कहाँ अपनी सलाहियतें खर्च कर रहे हैं। सुबह से लेके शाम तक, शाम से लेके सुबह तक बस यही टेंशन है, पैसा 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 पैसा, माल 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 माल, नोट नोट नोट, बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, बड़ी सवारी, बहुत ज्यादा पैसा, इज्जत शोहरत। इसी में हम घूम घूम के अपनी जिंदगियां बर्बाद कर देते हैं। और मरने के बाद जब खाली हाथ अल्लाह के सामने पेश होंगे तो खून के आंसू रोएंगे, लेकिन उस रोने का कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए समझदारी की बात यह है कि जिंदगी के सरमाए से वो चीज खरीदी जाए कि जिसका नफा ज्यादा हो। एक दुकानदार को आप 10 लाख रुपए देते हैं कि ये अपने कारोबार में इन्वेस्ट कर दो, अपने कारोबार में इस्तेमाल करो, मुझे इसका नफा देते रहना। उसने आपको 10 लाख रुपए कारोबार में लगा के आपको 1 महीने के बाद 3000 रुपए दिए। आपने किसी से तस्करा किया, एक और दुकानदार से, कि यार मैंने 10 लाख उसको दिए, लेकिन उसने महीने के ख़त्म पे मुझे 3000 दिए कि आपका नफ़ा 3000 है। तो दूसरे ने कहा, यार आप मुझे पैसे दे देते, अल्लाह का शुक्र है मेरे पास 3-4 और के भी पैसे इन्वेस्ट हुए हैं, और कभी उनके 10,000, कभी 15,000, कभी 20,000, कभी 25,000, इतना उनको नफ़ा होता है। बताइए, अब आप अपने 10 लाख 3,000 वाले के पास लगाए रखेंगे या उसके पास लगाए रखेंगे कि जो अपने शुरका को, जो अपने शरीकों को, जो अपने पार्टनरों को 20,000 25,000 देता है? बताइए, आप कहाँ पैसे लगाएंगे? कहाँ पैसे लगाएंगे? वहीं लगाएंगे ना जहाँ से 20, 25, 30, 40,000 मिलने की आपको उम्मीद हो। मेरे दोस्तों, हम अपनी जिंदगियां उस चीज पे लगा रहे हैं जो चीज हमारे पास हमेशा रहने वाली भी नहीं है, और वहां नहीं लगा रहे कि जिसका नफा हमेशा हमेशा हमारे साथ रहेगा। दो रकात नफिल पढ़ ली, इसका अजर खरब साल मिलता रहेगा, खत्म नहीं होगा। 2 रकात का अजर एक दफा नहीं मिलेगा, मिलता ही रहेगा। एक तस्बीह का अजर एक दफा नहीं मिलेगा, मिलता ही रहेगा, खरब साल मिलता रहेगा। कुरान पाक की एक आयत की तिलावत का अजर एक दफा नहीं मिलेगा, खरब साल तक मिलता रहेगा। अल्लाह के नबी पर एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ने का अजर एक दफा नहीं मिलेगा, खरब साल मिलता ही रहेगा। हमारे नबी का इरशाद है, जिन लोगों पर दुनिया में आजमाइशें आती हैं, तकलीफें आती हैं, बीमारियां आती हैं, तंगियां आती हैं, कल क़यामत के दिन जब ये मुसीबतों में घिरी हुई जिंदगी गुजारने वाले जब अल्लाह पाक के सामने क़यामत के दिन पेश होंगे, तो अल्लाह ताला उनकी उन तकलीफ़ों को उनका बदला अता फरमाएंगे। जब उनको बदला मिलेगा तो वो कहेंगे, ए काश कि हमें दुनिया में कैंचियों से कतर दिया जाता ताकि आज हमें ज़्यादा से ज़्यादा इनाम मिलता। और हमारे नबी फरमाते हैं, जब इंसान दुनिया में दुआ करता है तो कभी वो दुआ जो चीज़ मांग रहा हो वो उसको मिल जाती है, कभी वो चीज़ नहीं मिलती। तो जिन लोगों की दुआओं का असर दुनिया में जाहिर नहीं हुआ,
انہوں نے جو مانگا وہ ان کو نہیں دیا گیا، کل قیامت کے دن ایسے دعا مانگنے والوں کو بلایا جائے گا اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تم نے جتنی دعائیں کی تھیں وہ دعائیں رائگاں نہیں ہیں، وہ دعائیں ضائع نہیں ہیں، تمہاری ہر دعا کے عوض میں نے تمہارے لیے اتنا عظیم الشان انعام رکھا ہوا ہے کہ لے جاؤ۔ ہر دعا کے عوض میں الگ انعام، ہر دعا کے عوض میں الگ انعام۔ تو وہ کہیں گے یا اللہ جب ان دعاؤں کے قبول نہ ہونے پر اتنے بڑے بڑے انعامات تھے تو یا اللہ آپ نے دنیا میں ہماری دعائیں کیوں قبول کی تھی؟ آپ نہ دیتے نا، ہمیں یہیں دے دیتے، اس لیے کہ وہاں جو مانگا وہ وہیں رہ گیا اور اب یہ ہمیشہ ساتھ رہے گا۔ اس لیے ایک مومن کی یہ سوچ ہونی چاہیے، ایک مومن کی یہ منزل ہونی چاہیے کہ بھائی دنیا میں تو کرنا ہے گزارا، اصل زندگی تو ہے آخرت کی، اس کو میں نے بنانا ہے، اس میں نے کامیابی کو حاصل کرنا ہے، مجھے ایسی کوشش اور محنت کرنی ہے کہ میں جہنم میں نہ جاؤں، میں جنت میں چلا جاؤں۔ ایک صحابی ہمارے نبی کی خدمت میں آئے، آپ دیکھیں صحابہ کی سوچ کیا تھی، ہماری سوچ کیا ہے، صحابہ کی سوچ کیا تھی۔ ایک صحابی آئے آپ علیہ السلام کی خدمت میں، کہنے لگے رجل اسود، یا اللہ یا رسول اللہ میں کالا آدمی ہوں، کالا آدمی، قبیح الصورہ، بدصورت بھی ہوں، بعض کالے ہوتے ہیں لیکن بناوٹ اچھی ہوتی ہے، میں کالا بھی ہوں بدصورت بھی ہوں، لا مال لی، غریب بھی بہت ہوں، 1 ٹکا میرے پاس نہیں ہے، لیکن اگر میں اپنی جان آپ کے نام پہ قربان کر دوں تو مجھے بھی کچھ ملے گا؟ کہاں کیوں نہیں ملے گا؟ آپ نے فرمایا کیوں نہیں ملے گا؟ جنت کا ساتھ ملے گا، جنت کا ساتھ ملے گا۔ بس اس کالے شخص نے جو ہی جنت کی بشارت سنی اسی وقت اٹھے، کفار کے مجمع میں گھسے، لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ نبی پاک علیہ السلام کو بتایا گیا، آپ بھاگے بھاگے ان کے پاس گئے، بھاگے بھاگے ان کے پاس گئے، بھاگے بھاگے ان کے پاس گئے، ان کے سر کو اٹھایا، اپنی گود میں رکھا اور فرمایا تو کہتا تھا میں کالا ہوں، اللہ نے تیرے چہرے کو روشن کر دیا، تو کہتا تھا میں بدصورت ہوں، اللہ نے تجھے حسین کر دیا، تو کہتا تھا میں غریب ہوں، اللہ نے تجھے مالدار کر دیا، جنت دے دی، مالدار کر دیا۔ پھر آپ نے فرمایا رأیت اثنتین من الحور العین تتنازعان فی جبتہ، آپ نے فرمایا میں نے جنت کی 2 حوروں کو دیکھا، جب وہ قبر میں اتارے جا رہے تھے وہ صحابی، جنت کی 2 حوروں کو دیکھا جو اس کے جبے سے لپٹ کر آپس میں لڑ رہی تھیں، ایک کہہ رہی تھی قبر میں مجھے جانے دو، دوسری کہہ رہی تھی نہیں قبر میں مجھے جانے دو۔ یہ ہے نا اصل کامیابی۔ چونکہ بڑوں کے دماغ میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ بڑا بنگلہ، بڑی گاڑی، زیادہ پیسہ، زیادہ مال، لہٰذا بچوں کا بھی یہی ذہن بنا رہے ہیں، مائیں یہ ذہن بنا رہی ہیں، باپ یہ ذہن بنا رہے ہیں۔ ماؤں سے کہو کہ اماں جی بیٹے کو بھیج دو 4 مہینے کے لیے، سدھر کے آ جائے گا، نہیں بیٹا میرا بیٹا نہیں جا سکتا، میں اس کے بغیر جی نہیں سکتی، اور اگر ابو ظبی سے ویزا آ جائے تو کہے گی ٹھیک ہے پھر صبح کیوں جاؤ گے، ابھی چلے جاؤ۔ اس لیے کہ ماؤں کا یہ ذہن بنا ہوا ہے، باپ کا یہ ذہن بنا ہوا ہے۔ ہم لوگ گئے پنجگور جماعت میں، پنجگور، تو وہاں پہ ایک شخص سے ملاقات ہوئی، کہنے لگے کہ میں 7 سال کے بعد آج باہر ملک سے اپنے گھر پہنچا ہوں، 7 سال کے بعد۔ میں نے کہا آپ کے خلاف کسی نے فتویٰ نہیں دیا کہ ناجائز ہے؟ کہ لگے نہیں، فتویٰ تو کسی نے بھی نہیں دیا۔ پھر کہنے لگا جب میں گیا تھا تو میرا بچہ پیٹ میں تھا، جب میں آیا ہوں تو میرا بچہ پرائمری پڑھ رہا ہے، 7 سال کے بعد۔ دنیا کے لیے بیویاں بھی برداشت کر رہی ہیں، مائیں بھی برداشت کر رہی ہیں، باپ بھی برداشت کر رہے ہیں، لوگ خود بھی برداشت کر رہے ہیں، لیکن اللہ کو راضی کرنے کے لیے، جنت کے لیے ہم سے برداشت نہیں ہوتا، اس لیے کہ ذہن ہی نہیں بنایا۔ اللہ تعالیٰ
اپنے کلام میں 20 جگہ مسلمان کا ذہن بناتے ہیں کہ دنیا اصل نہیں ہے، دنیا رہنے کی جگہ نہیں ہے، دنیا صلاحیتیں خرچ کرنے کی جگہ نہیں ہے۔ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعلموا، اے دنیا بھر کے انسانوں، اپنے دل کے دروازے کھول کر توجہ سے اس بات کو سنو اور اس بات کا یقین کرو، اس بات پہ بالکل شک نہ کرنا کہ یہ دنیا کھیل ہے۔ یہ دنیا کیا ہے؟ سب بتائیے، یہ دنیا کیا ہے؟ ہاں، یہ میچ ہے، میچ۔ کوئی ہار جاتا ہے، کوئی جیت جاتا ہے۔ ہارنے والا ہارتا نہیں، جیتنے والا جیتتا نہیں۔ ہارنے والا نہیں ہے، جیتنے والا نہیں ہے۔ ہارنے والا اپنے گھر، جیتنے والا اپنے گھر۔ چند دنوں کے بعد نہ ہارنے والے کو ہار یاد رہتی ہے، نہ جیتنے والے کو جیت یاد رہتی ہے۔ بچے آپس میں کھیل رہے ہوتے ہیں نا، بچے کھیل رہے ہوتے ہیں تو بچوں کے کھیل میں کوئی جیت جاتا ہے، کوئی ہار جاتا ہے۔ جو ہار جاتا ہے اس کا منہ اتنا سا ہو جاتا ہے، جو جیت جاتا ہے وہ چھلانگیں مارتا ہے۔ لیکن شام کو دونوں ایک جیسے نظر آ رہے ہوتے ہیں، نہ جیتنے والا حشاش بشاش نظر آتا ہے، نہ ہارنے والا روتا پیٹتا نظر آتا ہے۔ دونوں ایک جیسے ہوتے ہیں۔ تھوڑی دیر کی خوشی اور تھوڑی دیر کی اداسی اور غم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد۔ اور یہ جگہ فرماتے ہیں وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فاختلط به نبات الارض فاصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جتنی دنیا ہے نا، جتنا اس کا مال پیسہ دھن دولت ہے، یہ سب کا سب ایسے ہے جیسے لہلہاتی کھیتی ہوتی ہے۔ لہلہاتی کھیتی، جب کھیتی لہلہاتی ہے تو بڑی اچھی لگ رہی ہوتی ہے، لیکن وہ ہمیشہ تو نہیں لہلاتی نا۔ کون سی کھیتی ہے جو ہمیشہ لہلاتی ہے؟ کون سا پھول ہے جو ہمیشہ کھلا رہتا ہے؟ کون سی جوانی ہے جو ہمیشہ باقی رہتی ہے؟ کون سی عزت ہے جو ہمیشہ باقی رہتی ہے؟ جب سورج ہی ہمیشہ روشن نہیں رہتا تو بھائی ہم تو بہت چھوٹے لوگ ہیں، ہم دنیا میں ہمیشہ ایک حالت میں کیسے رہیں گے؟ آپ دیکھیں روزانہ سورج پہ کتنے احوال آتے ہیں۔ جب سورج نکل رہا ہوتا ہے بالکل مدھم پیلا عجیب سا نظر آ رہا ہوتا ہے، ٹکیا سی نظر آ رہی ہوتی ہے، لیکن چڑھتے جب اس کا پورا شباب ہوتا ہے تو اس کو دیکھنا بھی مشکل ہو جاتا ہے، لیکن جب وہ پورے جوبن پہ ہوتا ہے تو ایک دم مغرب کی طرف گرنا شروع ہو جاتا ہے۔ گرتے ایسا غائب ہو جاتا ہے جیسے کبھی افق سے اٹھا ہی نہیں تھا، جیسے کبھی چڑھا ہی نہیں تھا، جیسے کبھی طلوع ہی نہیں ہوا تھا، اور دوبارہ اندھیرا آ جاتا ہے۔ اجل نے نہ کسرا ہی چھوڑا نہ دارا، اسی سے سکندر صفاتے بہارا، ہر ایک لے کے کیا نہ حسرت سے دھارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ کتنی زبردست بات ہے، کتنی بڑی نصیحت ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح فوت ہو گئے، لیاقت علی خان فوت ہو گئے، یحییٰ خان بھی مر گیا، بھٹو صاحب بھی چلے گئے، ضیاء الحق صاحب بھی چلے گئے، مشرف بھی مر گیا، کون بچا؟ اب بھی نصیحت نہیں مل رہی، اب بھی سبق نہیں مل رہا۔ اور یہ تو چھوٹے چھوٹے تھے جن کے میں نے نام لیے، اجل نے نہ کسرا ہی چھوڑا نہ دارا، یہ بہت بڑے لوگ تھے، بڑے طاقتور لوگ تھے، ساری دنیا پہ ان کی داغ تھی،
سے سکندر صفات بہارا، اتنا بڑا فاتح جس کے سامنے کبھی کوئی لشکر نہیں ٹھہر پایا، کبھی کوئی فوج نہیں ٹھہر پائی، کوئی بڑی سے بڑی طاقتور قوم اس کے سامنے نہیں ٹھہر سکی، وہ سارے علاقوں کو دھڑا دھڑ فتح کرتا چلا گیا، لیکن جب خود اس کا موت سے سامنا ہوا تو خود ہار گیا۔ سب کو ہرانے والا موت سے ہار گیا۔ اسی سے سکندر صفات بہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دھارا۔ جتنے مر گئے نا، پتہ نہیں ان کے دل میں کتنے ارمان تھے، کتنی حسرتیں تھیں، کچھ پوری کر گئے، کچھ سینے میں ہی رہ گئیں اور قبروں میں چلے گئے۔ ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دھارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا۔ اتنے بڑے بڑے محل بنا کے انہیں چھوڑ گئے، اب وہ کھنڈر بنے ہوئے ہیں، کھنڈر بنے ہوئے ہیں اور وہ خود نہیں ہے۔ پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ یہ اشعار ہیں حضرت خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے ایک بزرگ گزرے۔ اس کے بعد وہ اپنی نوجوان نسل کو مخاطب کر کے نصیحت کر رہے ہیں۔ یہ تو نصیحت تھی سب کو، اب نصیحت ہے نوجوان لڑکے لڑکیوں کو۔ وہ فرماتے ہیں یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے اعلیٰ، یہی دھن ہے نا، سب سے اعلیٰ ہی نظر آؤں، نرالا ہی نظر آؤں۔ کسی فنکشن میں جاؤں تو سب کی نگاہیں مجھے پہ ٹکی ہوئی ہو، سارے مجھے ہی دیکھ رہے ہیں، جاؤں تو لوگ کھڑے ہو جائیں، لوگ انگلیاں اٹھائیں، یار یہ کون ہے، کتنا اچھا لگ رہا ہے، کتنی اچھی لگ رہی ہے۔ یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے اعلیٰ، ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا۔ کیا مرنے والے ایسے جیتے ہیں جیسے تم جی رہے ہو؟ کچھ تو خیال کرو، مرنا ہے۔ صبح پیپر ہے اور رات کے 2 بج رہے ہیں، لڑکوں کے ساتھ آوارہ گردی کرتا پھر رہا ہے سڑکوں پہ، صبح پیپر دینا ہے۔ کہنے والا کہے گا تمہارا پیپر نہیں ہے صبح، تم یہاں پھر رہے ہو۔ جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ اللہ سمجھ دے اس، تو اس لیے میرے دوستو ہم سب اس بات کی نیت کریں کہ اپنا سارا زور دنیا بنانے کی بجائے آخرت بنانے پہ لگائیں گے۔ بھئی کس پہ لگائیں گے؟ سارا زور کس پہ لگائیں گے؟ سارا زور کس پہ لگائیں گے؟ اب علیہ السلام چٹائی پہ لیٹے ہوئے ہیں، حضرت عمر آئے، آگے بیٹھ گئے۔ بیٹھتے ہی جس بالا خانے میں آپ ٹھہرے ہوئے تھے اس کو چاروں طرف دیکھا کہ کیا کیا ہے اس میں، سارا ہی کمرہ خالی پڑا تھا۔ 2 چیزیں پڑی ہوئی تھیں، ایک کچے جو مٹھی بھر کچے جو، اور ایک جانور کی کھال، اور کچھ نہیں، نہ کوئی فرنیچر، نہ کوئی برتن، نہ کوئی گدا، نہ کوئی ٹیبل، نہ کوئی کرسی، کچھ نہیں، بس یہ چیز۔ حضرت
حضرت عمر نے جب چاروں طرف گھر کو دیکھا اور دیکھا کہ کچھ نہیں ہے تو حضرت عمر کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ عمر رو رہے ہیں تو فرمایا ما یبکیک یا عمر، عمر رو کیوں رہے ہو؟ کوئی بات ہی نہیں ہوئی، خامخواہ رو رہے ہو؟ کہ یا رسول اللہ میں کیسر و کسریٰ کو یاد کر رہا ہوں کہ وہ اللہ کے دشمن ہیں لیکن اتنے مزے میں ہیں، اور میرا نبی جس کی وجہ سے اللہ نے دنیا کو بنایا وہ اتنی تکلیفوں میں کہ اس کے پاس نیچے بچھانے کو گدا نہیں، اوپر اوڑھنے کو چادر نہیں، اور سونے کے لیے چارپائی نہیں، اور گھر میں کوئی ساز و سامان نہیں، تو یہ میں سوچ کے رو رہا ہوں۔ آپ علیہ السلام ایک دم اٹھ کے بیٹھ گئے اور آپ نے فرمایا عمر کیا تمہیں اب تک یہ بات سمجھ میں نہیں آئی؟ عمر ان کے لیے سب یہاں، ہمارے لیے سب وہاں۔ ان کے لیے سب کہاں؟ ان کے لیے سب کہاں؟ یہاں، اور ہمارے لیے سب ہر آن ہر گھڑی ہمیں اس کی فکر ہو، آخرت، جنت، جہنم، قیامت، اللہ کے سامنے پیشی، ہر وقت اس کی فکر ہے۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے من جعل الہموم ہما واحدا ہم آخرتہ کفاہ اللہ ہم دنیاہ۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے، حضرت مولانا جمشید صاحب میرے استاد، میرے محبوب، میرے استاد ہر بیان سے پہلے پڑھتے تھے، ہر بیان سے پہلے من جعل الہموم ہما واحدا ہم آخرتہ کفاہ اللہ ہم دنیا۔ جو سارے غم چھوڑ کر آخرت کو اپنا غم بنائے گا، اللہ پاک دنیا کے غم اس پہ آنے ہی نہیں دے گا۔ جو آخرت کا غم کرے گا اللہ دنیا کے غم اس پہ آنے ہی نہیں دے گا۔ کبھی موٹر خراب، کبھی ٹوٹی ٹوٹ گئی، کبھی بلب فیوز ہو گیا، کبھی بچہ گر گیا، کبھی بیوی کو چوٹ لگ گئی، کبھی بلڈ پریشر ہائی ہو گیا، کبھی شوگر لو ہو گئی، کبھی بخار چڑھ گیا، کبھی یہ ہو گیا، کبھی وہ ہو گیا۔ چھوٹے چھوٹے مسائل، جو آخرت کو اپنا غم بنائے گا اللہ دنیا کے غم اس پہ بھیجے گا ہی نہیں۔ اللہ کہے گا پہلے ہی بیچارہ مر رہا ہے غم سے، کیا اس کو میں پریشان ہوں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو توفیق دے، اب ہم نے سارا زور آخرت کے بنانے پہ لگانا ہے۔ اور آخرت کیسے بنے گی؟ دین پر چلنے سے، دین کا کام کرنے سے، دین کی محنت کرنے سے، اللہ کو راضی کرنے سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے سے، برائیوں سے بچنے سے، گناہوں سے بچنے سے، اس سے بنے گی آخرت۔ تو آپ سارے بھائی اس پہ زور لگائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو توفیق عطا فرمائے۔